अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट रमा चीमा। सॉफ्टवेयर कंपनीज दुनिया भर में फुल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। वो प्रोडक्ट्स बनाती भी हैं और टेक डिस्ट्रीब्यूशन भी करती हैं। आज हम इसी जॉनरा पे बात करेंगे, मगर उससे पहले एक स्टेटिस्टिक आपको देती जाऊं। According to the US Bureau of Labor Statistics, the number of job opportunities in software development is projected to increase 22% from 2020 to 2030, much higher than the projected national average growth of all professions, which is about 8%. सेट पर हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं उस्मान अकबर, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी के CEO हैं। वेलकम टू द शो उस्मान। थैंक यू फॉर हैविंग मी। उस्मान, इससे पहले कि हम आपसे बात करें, देखेंगे एक पैकेज। टेक की तरक्की के हवाले से काफ़ी एडवांस हो चुका है। टेक एहलकारों और फर्म्स को जदीद सॉफ्टवेयर्स की पैदावार में होने वाले रुझानात पर खसूसी नज़र रखना ज़रूरी है। इसके अलावा मार्केट की बढ़ती हुई तवक्कुआत को पूरा करने के लिए हिकमत अमली इख्तियार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। पिछले कुछ अरसे में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आलमी सतह पर सूरत हाल गैर यकीनी रही है। इसी सूरत हाल में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंपनीज की अहमियत में इजाफा हुआ है। बिलखसूस रिमोट वर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, मसनूई ज़हानत, साइबर सिक्योरिटी और आउटसोर्सिंग के शोबों में तवज्जो देना अज हद ज़रूरी है। उस्मान, अभी पैकेज में हमने देखा कि आउटसोर्सिंग की बात हो रही थी और कहते हैं कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है जो आउटसोर्स कर रहा होता है अपनी स्किल्स किसी ना किसी तरह से। ये इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? आउटसोर्सिंग के ना बेसिकली दो तीन फैक्टर्स हैं मेन, जो ग्लोबली भी इंक्रीज़ की है और पाकिस्तान में भी इंक्रीज़ की है। उसमें एक तो पोस्ट कोविड जो एक बूम आया है आईटी में, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आई हैं, हर चीज़ आईटी पे शिफ्ट हो रही, वेब पे शिफ्ट हो रही है, ट्रेडिशनल बिजनेसेस सारे शिफ्ट हो गए। सो उसकी वजह से ना आईटी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। आईटी के बगैर कोई बिजनेस इस टाइम चलना ना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जो है ह्यूज शॉर्टेज है वर्ल्ड वाइड। यूएस में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है स्किल्ड रिसोर्सेज की, यूरोप में भी काफ़ी हद तक शॉर्टेज है। और तो वहाँ से ज़्यादातर ये रिक्वेस्ट आ रही होती है? यस, डेफिनेटली सारी की सारी आउटसोर्सिंग जो यूएस से और यूरोप और इन्हीं रीजन से आ रही हैं मोस्टली जो है। और पाकिस्तान में क्योंकि पहले भी थोड़ा बहुत काम हो रहा था जिस पे फ्री लांसिंग काफ़ी प्रमोट की जा रही थी, आउटसोर्सिंग की बेसिकली ट्रेनिंग दी जा रही थी लोगों को, तो वो चीज़ मिल के जो है ना एक अच्छा कम्बिनेशन बना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी ग्रोथ हुई। लास्ट 1 और 2 ईयर्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ। यहाँ मैं सवाल करूँ कि अगर मैं मैं स्किल हायर होना चाहती हूँ, किन 3 चीज़ों का मुझे ख्याल रखना है? आउटसोर्सिंग में जो सबसे पहली स्किल है वो आपकी टेक्निकल स्किल है, जो आपने सेल करनी है। दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर वो चीज़ वीक है, आप जो मर्जी कर लें, आप कामयाब नहीं हो सकते यहाँ पे। और दूसरी जो स्किल बहुत ज़्यादा जो शॉर्टेज है पाकिस्तान में, वो है कम्युनिकेशन स्किल, जिस पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा। ये तो आपने बड़ी सही बात की। कई लोग एक जुमले से जुमला नहीं मिला पाते, कई लोगों को इतना मुश्किल लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग उनके लिए आसानी होती है, इंटरपर्सनल स्किल्स उनकी ठीक नहीं होती। तो ये तो बड़ा एक वैलिड पॉइंट है। सो कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी नहीं होगी, टेक्निकली आप जो मर्जी परफॉर्म कर लें, आप उसको शो नहीं कर सकते। आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि आप ना किसी कंपनी के साथ अटैच हो जाते हैं, तो आप उनके एम्प्लॉय या टीम मेंबर हैं, ठीक है। सो यू आर नॉट जस्ट अ थर्ड पार्टी वेंडर। अभी आउटसोर्सिंग क्वाइट डिफरेंट है। तो वर्चुअल स्टाफिंग की सॉर्ट ऑफ आउटसोर्सिंग है, जहाँ पे डे टू डे आपकी इंटरेक्शन होती है क्लाइंट से, डेली आप रिपोर्ट देते हैं, डेली आपको टास्क असाइन होते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। उसमें आपकी ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। और तीसरी क्या चीज़ हम अगर कहें तो? तीसरी आपकी अवेलेबिलिटी जो है, आप कितना अवेलेबल है। टाइम डिफरेंस तो है ना, देखें जो अमेरिका से आपको हायर कर रहा है वो 12 घंटे का तो डिफरेंस वहीं से आ गया। कनाडा में भी है तो 12 घंटे का डिफरेंस आराम से आ गया। यस, वो कभी भी क्लाइंट वेट नहीं करेंगे, वो हमेशा डिससेटिस्फाई रहेंगे अगर उनको वेट करना पड़ेगा। सो आपकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, मैंने भी ये देखा है कि जो लोग इधर बाहर के मुल्कों के लिए काम करते हैं, उनकी फैमिली अक्सर यही कंप्लेन कर रही होती है कि इनका तो दिन ही रात को शुरू होता है, वो सारे बच्चों की एक्टिविटीज भी मिस करते हैं। बट फिर यही चैलेंजेस हैं मॉडर्न, जब आप टेक्नोलॉजी के दौर में काम कर रहे होते हैं। यस, डेफिनेटली जब आप यूएस के साथ काम करते हैं तो 9 to 12 आवर्स की तो आपका जो है ना डिफरेंस सीधा सीधा नज़र आ रहा होता है। सो अगर आप उसको कवर नहीं करते तो आप बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। आपने देखिए उस्मान, आपने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसने इंटरनेशनली काफ़ी सक्सेस पाई,
تو کیا آپ کی ٹیم بھی رات کو کام کرتی ہے؟ اس کے مطلب what is the method that you're applying? یس سو ہماری جو ٹیم ہے بیسیکلی وہ پاکستان میں 1 PM to 10 PM ٹائمنگ فالو کرتے ہیں موسٹ آف دی ٹیم ممبرس. سو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ 4 hours کا اوور لیپ ہو جاتا ہے ہمارا, اور بیچ میں کئی ٹیمز ہیں جو کہ جن کو رات کو فل ٹائم اوور لیپ بھی چاہیے ہوتا ہے, جو زیادہ ریکوائرمنٹس ہوتی کلائنٹ کی, لیکن جو موسٹلی ٹیم ممبرز ہیں 1 to 10. نارمل ہمارا یو کے پہ تو فل اوور لیپ ہو رہا ہے ٹائم, اور یو ایس پہ ہاف ہو رہا ہے. تو یہ ایک ہمارا ہے اس پہ. آپ کو گائیڈ لائنس بھی دے رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اپنے کام کرنے والوں کو؟ ڈیفینیٹلی گائیڈ لائنس کے ساتھ ساتھ جو سرٹیفکیشن پروگرامز ہیں وہ کافی زیادہ ہمیں لانچ کیے ہوئے ہم نے, اور وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ سب اسکل ڈیولپمنٹ ہے. اتنی لیٹسٹ ٹرینڈز آئی جا رہے ہیں, ہر مہینے ہر ہفتے کچھ نہ کچھ نیا آیا ہوتا ہے. تو اس کے لیے اس مارکیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو گروم کرنا اپ ٹو دی پیس آف دیٹ لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہے ٹیک, اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو کانسٹنٹ لرننگ کی ضرورت ہے, کانسٹنٹ ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں. مگر عثمان کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ پہلے آپ کو آنا چاہیے؟ کیونکہ اگر آپ کو بھی نہیں آئے گا تو آپ کی ٹیم تو بالکل ہی نہیں سیکھ پائے گی, یا ایٹ لیسٹ آپ لکوناز یا پرابلمز نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. نہیں ڈیفینیٹلی جب آپ اپنے آپ کو ایز اے کمپنی ریپرزینٹ کرتے ہیں نا, اس میں مجھے آنا ایز اے CEO مجھے آنا ضروری نہیں ہوتا, میرے ٹیم ممبرس کو آنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ہماری جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے, اپر لیول پہ ہوتی ہے. کانٹریکٹس جہاں پہ فائنلائز ہو رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ کوئی مسئلے آ رہے ہوتے ہیں, باقی ڈے ٹو ڈے تو سارے مینیجرز اور ٹیم ممبرس کا کام ہے نا. تو ٹیکنیکلی تو دے شوڈ بی ویری اسٹرانگ, اور ان کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے وہ کیا ہماری کمٹمنٹس ہے کلائنٹ سے, کیسے انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے. تو ان کو وہ چیزیں آنی چاہیے بہت زیادہ. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دیکھیں کلچر ٹو کلچر ہر چیز جو ہے نا ڈیفر کرتی ہے. کئی جو بہت سی قومیں ہیں جو کہ پروفیشنلزم کا لیول جو ہے وہ بہت ہائی دیکھتی ہیں, تو اگر آپ وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے تو 100% یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کانٹریکٹ لوز کر جائیں, یا وہ کانٹریکٹ پورا ہو بھی جائے تو وہ دوبارہ آپ کے ساتھ نہ کام کریں. سو یہ چیزیں سوچنا اور ان کا خیال رکھنا, بی مائنڈفل آف دیز از ویری ویری امپورٹنٹ. ڈونٹ یو تھنک سو؟ یس ڈیفینیٹلی. اس میں جو کلچرل ڈفرینسز ہیں وہ تو ہم ایک لیول تک ہی دور کر سکتے ہیں, لیکن جو بزنس ایتھکس ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہائی اسٹینڈرڈ آف جو ہے نا اسٹینڈرڈز ہم بزنس ایتھکس, اور جو ہماری اپنی جو مورل ویلیوز ہیں جس میں ہماری ٹرانسپیرنسی ہے, انٹیگریٹی ہے, اور اس کے علاوہ کانفیڈینشیلٹی ہے. ہاں, تو اس پہ جہاں پہ کلائنٹ کو یہ نہ لگے کہ وہ کسی تھرڈ پارٹی کو اپنا کام اسائن کر رہے ہیں اور اس کا کام جو ہے نا لیک آؤٹ ہو جائے گا یا کہیں اور مس یوز ہوگا. ہاں, کاپی رائٹ انفرنجمنٹ ہوگی. بالکل. اچھا, یہ جو ویب اور موبائل سولوشنز ہوتی ہیں, زیادہ مشکل اس میں سے کیا ہے اور کیا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے؟ جب یوزیبلٹی کی اگر بات کی جائے تو ویب سائٹس جو ہیں یہ تو ایور گرین ہے, جب سے انٹرنیٹ بنا یہ تو بنتی آ رہی ہیں اور یہ بنتی رہیں. مگر میں اس سے تھوڑا سا اختلاف بھی کروں گی. مجھے لگتا ہے کہ ویب سائٹس پہ اب اتنا کوئی لوگ جاتے نہیں ہیں, وہ مطلب باقی جو ٹولز ہیں نا سوشل میڈیا ٹولز, اس کو بھی دیکھ کے کافی زیادہ اوپینین میکنگ کر رہے ہوتے ہیں. جی, اوپینین میکنگ میں تو آپ کے جو سوشل نیٹ ورکس ہیں وہ کافی اس کی ویٹیج کافی ہائی ہے, لیکن جو اگر آپ سمپل جو کوئی بھی آپ اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں ڈے ٹو ڈے, اس پہ آپ کو ویب سائٹ پہ جانا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے. انفارمیشن تو ساری کی ساری ویب پہ ہے, باقی جہاں پہ آپ ریسرچ اپنا کرتے ہیں ویب پہ, وہاں پہ آپ ڈیسیجن میکنگ کے لیے کہیں پہ سوشل نیٹ ورکس پہ جا کے دیکھ لیتے کہ کیا اس پہ کیا ریکمنڈیشن. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کسی کی ویب سائٹ ہے، اس کے بغیر تو ویب کی سائٹ کے بغیر تو کمپنی بالکل کٹی ہوئی ہے دنیا سے، تو وہاں پہ تو انفارمیشن ساری اویلیبل ہے۔ اور اگر کوئی کمپنی پروفیشنلی کام کرنا چاہتی ہے انلیس دے ہیو اے ویب سائٹ، ان کی پریزنس نہیں ہے؟ نہیں، ویب سائٹ کے بغیر تو بالکل آج کل تو بالکل کووڈ کے بعد تو بالکل کنسیڈر بھی نہیں ہو سکتا نا کہ بزنس کسی بھی طرح اپنی ایگزسٹنس شو کرے گا کہیں پہ۔ پر اس میں بھی ایس سی او کا کام ہوگا، ایس سی او تو بیسک کیونکہ بیک اگر بون دیکھیں ہے۔ فار انسٹنس میں کہتی ہوں مجھے سافٹ ویئر بنوانا ہے اور آپ کی نہیں آتی ٹاپ فرسٹ پیج پہ، سیکنڈ پیج پہ میں تو کبھی نہیں گئی، پتہ نہیں کون کوئی جاتا ہوگا، بٹ میں باقاعدہ اس کا مطلب کہوں گی ایکسیپٹ کروں گی کہ بہت کم میں سیکنڈ پیج پہ سرچ کرتی ہوں۔ یس، فرسٹ پیج پہ تو ڈیفینیٹلی جو سائٹس آتی ہیں وہ تو ٹاپ رینکنگ سائٹس ہوتی ہیں نا، ان کا تو کوئی کمپٹیشن کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ایسی پریکٹسز ہیں، مختلف ایس ای او اور ایس ای ایم کی ٹیکنیکس ہے جس کے تھرو آپ رینک کرتے ہیں اپنے پیجز کو، تو وہاں پہ آپ، اور ہر ویب سائٹ کا جو گلوبل جتنے بھی بزنسز ہیں ان کا گول یہی ہوتا ہے کہ وہ ٹاپ رینکنگ میں آئیں۔ جتنے آپ کے اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں ان کا فرسٹ ون آف دی گولز یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح رینک کرے اپنے آپ کو اوپر۔ یہ تو بات آپ کی صحیح ہے۔ کیا پاکستان میں کہ کوئی سافٹ ویئر کمپنیز ٹاپ رینکنگ مطلب لیٹس سے فرسٹ 20 فرسٹ 50 میں آ رہی ہیں؟ رینکنگ کی اگر بات کی جائے تو گلوبل ایز سچ رینکنگ تو کمپنیز کی نہیں ہوتی کسی بھی طرح، لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ مختلف پلیٹ فارمز ہیں، جس طرح تھرڈ پارٹی پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پہ آپ کی رینکنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس پہ کلائنٹس کی بیس پہ آپ کے ریویوز بھی جا رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کا اس پہ جس طرح ایک سارٹ آف کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ رینکنگز ہوتی ہیں، وہاں پہ کافی پاکستانی کمپنیز ہیں اور ہم لوگ خود اب کئی کی ورڈ پہ ہم لوگ بھی رینک کر رہے ہیں ٹاپ کمپنیز میں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی انٹرپرنور آج اپنی سافٹ ویئر کمپنی بنانا چاہتا ہے تو اس کو کیا کیا چاہیے اپنی کمپنی بنانے کے لیے؟ بیکاز obviously I hear that سافٹ ویئر کمپنیز بہت بن رہی ہیں، اس طرف رجحان بھی بڑھ رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ہے نا یہ کام بہت زیادہ چل رہا ہے، آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی؟ جی، سافٹ ویئر کمپنی کا ایک پاکستان میں جو ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی فری لانسنگ ایک خاص حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ کمپنی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو آپ کو اپنی سکلز جو ہے ایز اے فری لانسر سب سے پہلے پالش کرنی چاہیے۔ اگر کہیں جاب کر رہے ہیں تو وہ ٹیکنیکل سکلز اور سافٹ سکلز آپ پالش کریں اپنے آپ کو، وہی سکلز آپ نے سیل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کی بیس پہ آپ فری لانسر بنیں گے اچھے، اور اسی کی بیس پہ آپ جب فری لانسنگ تھوڑی زیادہ ہو جائے گی تو آپ کمپنی بن جائیں گے۔ سو موسٹلی یہی پاتھ ہے ساری کمپنیز کا پاکستان میں۔ اور انہوں نے اگر ریسورس ہائر کرنا ہے تو پہلے جو آپ نے 3 چیزیں بیان کی ہیں وہ اسی چیز کو دماغ میں رکھیں۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے اگر ہائرنگ کرنی ہے تو لوکل جو ٹیلنٹ ابھی اویلیبل ہے مارکیٹ میں، اس کی جو ہے نا بہت ہی سمجھ لیں کہ ایک تو کوانٹٹی کم ہے تھوڑی سی، اور دوسرا جو اسکل لیول ہے کوالٹی بھی ڈاؤن ہے، تو وہ ان پہ ہمیں کافی کام کرنا پڑتا ہے۔ تو موسٹلی 3 to 6 months کے تو ان کے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں، جب بھی آن بورڈنگ ہوتی ہے ان کو پہلے پالش کرنا پڑتا ہے۔ مگر یہ بھی تو ایک ڈر رہتا ہے کمپنیز کو کہ وہ 3 to 6 months تو لگا دیتے ہیں ان کی ٹریننگ میں، مگر پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ریسورس چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو کیا آپ کا کوئی بائنڈنگ فیکٹر ہوتا ہے کانٹریکچوئل کہ نہیں آپ 2 سال ہمارے ساتھ کام کریں گے while we train you، کیونکہ آپ obviously کسٹم میڈ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے، تو ظاہر ہے آپ کو بھی نقصان ہے کہ آپ اتنا کریں اور پھر وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ جی ڈیفینیٹلی اس میں یہ بڑا ایک اس پہ ایک ڈیبیٹ رہتی ہے مارکیٹ میں کہ کیا اس پہ ہماری بائنڈنگ ٹرمز کیا ہونی چاہیے فریش جو ٹرینیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو اس پہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو ابھی کوئی کنٹریکٹ وغیرہ نہیں کر رہے ایز سچ، کیونکہ ہم خود بھی 50% آف دی ورک فورس جو آتی ہے نئی، اس میں سے اکثر کو ہم خود بھی فلٹر آؤٹ کر دیتے ہیں، تو ایز سچ بائنڈنگ نہیں ہوتی دونوں سائڈ سے۔ اور آئی ٹی میں نا اتنی کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے، اتنی جاب مارکیٹ واسٹ ہے اور ہاٹ ہے کہ آپ جو ہے نا کسی کو روک نہیں سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو صحیح ہے، پر دیکھیں اٹس اونلی فیئر کہ آپ کسی کو کہیں کہ انلیس دیر از این ایمرجنسی اور کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ آپ کو ریلوکیٹ کرنا پڑ جاتا ہے فار سم آڈ ریزن، 1 سال کا ایک کانٹریکٹ ہو، بیکاز آپ اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اپنے ریسورس کی، آئی ڈونٹ یو تھنک اٹس اونلی فیئر؟ آئی مین مے بی میں غلط بات کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا، بٹ میں نے بہت سی کمپنیز کو دیکھا ہے کہ وہ یہ کانٹریکٹ میں لکھواتے ہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ 6 months to a year آپ ہمارے ساتھ ریٹین رہیں گے، بیکاز بہت سی کانفیڈینشیل انفارمیشن بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، یس، صرف ٹریننگ تو نہیں ہو رہی نا۔
बाइंडिंग जो है ना कई कंपनीज करती हैं और हम पहले करते थे जिस तरह बिफोर कोविड हम वी यूज टू साइन 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू रिसोर्सेज, लेकिन उसमें होता है कि मोस्टली जो जिसने जाना है ना वो कोई ना कोई बहाना बना के चला जाता है, तो वो हमारे उसमें से कोई ना कोई चीज निकाल के हाँ जी। आपको ही आगे कर देगा। सो वो उसके बाद हमने क्या ख़त्म कर दिया था। उसके बाद ओपन टर्म्स है, जिसने रहना है वो डेफिनेटली परफॉर्म करेगा तो रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना आपकी स्किल बेस जॉब मार्केट है। तो इसमें अगर परफॉर्म कोई नहीं करता और आप किसी को ज़बरदस्ती बिठाते हैं और वो परफॉर्म नहीं करता, उसका फ़ायदा नहीं है आपको। इंटेलेक्चुअल राइट्स प्रोटेक्शन, आपका आइडिया जो आपने अपने क्लाइंट के लिए बनाया है, फिर वो क्लाइंट का आइडिया हो गया क्योंकि उसने आपको पे कर दिया, इसको सिक्योर रखना कितना ज़रूरी है और कैसे किया जा सकता है? जी, इसको एक तो हमारे जिस तरह जो कोई भी आइडिया जब क्लाइंट शेयर करता है तो वो सबसे पहले तो एनडीए साइन करता है, ठीक है। सो उसके बाद हमारे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि वो बाइंड होते हैं, ठीक है, वो बाउंड होते हैं, वो लीक आउट नहीं कर सकते कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। और फिर वो इंफॉर्मेशन हम हमारे अपने स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, जिसके थ्रू हम मेक श्योर करते हैं कि बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन लोगों तक जाए जो उनको जिसकी बेस पे वो काम कर सके अपने। सो उसको आप थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ लोगों में, तो हर किसी के पास एक और अब लिमिटेड तो आपको ये इंफॉर्मेशन। भी पता लग गया होगा कि कौन सा आपका जो एम्प्लॉय है किस तरह काम करता है, आपकी थोड़ी वो भी चीज़ जो है ना वो आयरन आउट हो गई होंगी। यस, जो एम्प्लॉयज़ है ना वो तो बहुत ही जिस तरह ना समझे कि रैपिड हायरिंग हो रही होती है, रैपिड स्विचिंग हो रही होती है, तो उनके साथ ऐसा उस लेवल का इंटरेक्शन नहीं होता हमारा जिस तरह ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग जिस तरह सर्विस होना चाहिए। लेकिन ये है कि हमारे जो भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो कल्चर है कंपनी का वो मैटर करता है। कल्चर ऐसा है जहाँ पे हम बार बार मैसेज दे रहे होते हैं कि क्या हमने करना है, क्या नहीं करना। सो उसके बेस पे ना सारे लोगों को ना एक मैसेज जा रहा होता है साइलेंट कि ये क्या करना है कंपनी में। वन विंडो सोल्यूशन, ये हम टर्म बहुत ज़्यादा सुनते हैं। मुझे नहीं चाहिए कि मैं एक काम करवा रही हूँ तो मैं एक चीज़ के लिए उधर जा रही हूँ, एक चीज़ के लिए उधर जा रही हूँ, मेरी भी देखिए मेरी एनर्जी भी डिप्लीट हो रही है ना, डाइल्यूट भी हो रही है। तो वन विंडो सोल्यूशन कंपनीज जो हैं, जो ऑल इन वन कंपनीज हैं, क्या उनका रुझान बढ़ रहा है? डेफिनेटली ये तो अभी अगर एक क्लाइंट को सारी सर्विसेज जिसमें आपकी जिस तरह अगर वेबसाइट की बात करते हैं डेवलपमेंट्स में 3-4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसमें डिज़ाइन सबसे पहले होता है, जिसकी बेस पे आप जो है सारा एक फोरकास्ट करते हैं कि क्या चीज़ बनेगी, फिर उसकी डेवलपमेंट होती है, फिर क्वालिटी इंश्योरेंस होती है। तो ये 3-4 डिपार्टमेंट्स होते हैं हर कंपनी में। फिर एडिशनल मोबाइल डेवलपमेंट होती है। तो क्योंकि कंपनी वेब और मोबाइल एंड्रॉयड के लिए और मतलब जो भी एप्पल यूज करें आप उसकी बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेशन होती है। हाँ जी, वो तो ऐप डिफरेंट होती है। तो उस पे ये है कि कंपनीज मोस्टली प्रेफर यही करती है कि जो कंपनी सारी सर्विसेज एंड टू एंड उनको प्रोडक्ट बना के दे सके, या मिनिमम एमवीपी जिसको कहते हैं वो बना के दे दे। फिर उसकी बेस पे वो जो है ना शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं कि जो उनको ये बना के देगी और वो ही उसको सिलेक्ट करेंगे। वो कहा जाता है कि साउथ एशिया एक टाइगर है टेक के मामले में। जो ब्रेन्स हैं वो भी इधर से जाते हैं, जो जैसे पहले फ्रीलांसिंग की बात की, रिसोर्स की बात की, वो भी इधर से जाते हैं। तो जो ये कंपैरिजन हमारा होता है बाकी साउथ एशियन कंट्रीज से, हम उधर कंपटीशन में ज़्यादा आगे कैसे जा सकते हैं? उस कंपटीशन के लिए तो डेफिनेटली आपको जो है ना एजुकेशन सिस्टम अपना अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अभी जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है वो बेसिक लेवल पे ही शुरू हो जाता है। एजुकेशन जिस तरह मैट्रिक है, उसके बाद एफएससी है, तो हमारे वो स्किल्स उस ऐसा डेवलप ही नहीं होते जिसमें कम्युनिकेशन मगर अब स्टेम एजुकेशन तो दी जा रही है, स्टेम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जी, बहुत अर्ली स्टेजेस है, बहुत लेट हो गए हम। मे बी जो कंपटीशन है हमारा वो मे बी हमसे 20 ईयर्स 30 ईयर्स अहेड वो काम कर चुका है, जहाँ पे अभी डेवलपमेंट हमारी शुरू हुई है। सो यही चीज़ें आगे दूसरा चलती एक और मसला है इसमें उस्मान के, मेरा बेटा तो स्टेम पढ़ रहा है बट मुझे उसको स्टेम पढ़ाना नहीं आता। Do you understand what I'm saying? Because it is something जो मैंने नहीं पढ़ा था, तो एकदम से मुझे अपने बेटे को पढ़ाना पड़ रहा है। तो वो मुझे एट टाइम्स वो मुझे समझा रहा होता है कि नहीं नहीं ये ऐसी इसकी एप्लीकेशन नहीं है, इसकी ऐसी एप्लीकेशन है। और आप फिर रियलाइज करते हो कि काश के आपके टाइम पे कुछ ना कुछ इसकी मतलब तालीम दी जा रही होती। मगर आई वांट टू नो, क्या वेस्टर्न सोसाइटी में भी दी जा रही थी, या ये एक ऐसा चीज़ है जो पूरी दुनिया जिसमें लैक कर रही है इस टाइम पे? नहीं, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में तो जिस तरह एजुकेशन बहुत डेवलप है, टॉप यूनिवर्सिटीज सारी हैं ही उधर, तो इसी बेस पे हैं अपने प्रोग्राम्स और डिग्रीज की बेस पे ही है ना जो टॉप रैंकिंग। से इफ वी मूव बैक 20 years ago और 30 years ago, तब तो वो भी स्टेम की तरफ क्या उनका रुझान था, या मैथमेटिक्स साइंस इसको था? डेफिनेटली उनका रुझान था। तो वो ये देखे ना जब मून पे किस तरह गए, वो बगैर एजुकेशन के तो नहीं गए होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बाकी जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो तो सारी बाहर हो रही है, हम लोग तो यहाँ पे कुछ इनोवेट नहीं कर रहे। और अभी नासा ने जुपिटर की जो तस्वीरें शेयर की हैं पूरी दुनिया के साथ,
وہ اتنی ویوڈ اور اتنی خوبصورت ہیں, آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ زمین پہ بیٹھ کے these images could be made available to you on your mobile or on your TV. This is, اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی زیادہ ہے, اور اس سے ایک اور چیز بھی پتہ لگتی ہے کہ ہماری نالج کتنی کم ہے. ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب اس اسٹیج پہ آگے تو ہمیں بہت چیزیں پتہ لگ گئی ہیں, بٹ پھر احساس ہوتا ہے کوئی ایسی چیز آگے آتی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ وہ اس ساری دنیا میں, انفینٹ یونیورس میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یس, تو اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو ہمارا تو شیئر بالکل کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو بالکل ڈسکنیکٹڈ ہیں دنیا سے. دیر آر پیپل جو اس طرف آ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے حکومت بھی اس طرح کے اقدام کر رہی ہے کہ سپورٹنگ میکنزم دے رہی ہے تاکہ اس طرح کی کمپنیز مزید تھرائیو کریں. گورنمنٹ کا فوکس بہت زیادہ آئی ٹی پہ, اور اس میں ان کے جو 3-4 پروگرامز ہیں, اس میں جیسے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہے, اس کا بڑا رول ہے, وہ انٹرنشپس بھی کروا رہا ہے, وہ سرٹیفکیشن بھی کرا رہا ہے. جس طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جیسا CMMI لیول 2 اچیو کیا ہے, تو وہ ود دی ہیلپ آف PSEP کیا ہے. اٹس اے ویری کاسٹلی پروگرام, اور اس کی کاسٹ اراؤنڈ 4 ملین ٹو 5 ملین ہے. اس میں PSEP نے ہمیں 70% سپورٹ کیا ہے انہوں نے ہمیں, تو اس کے تھرو ہم نے سرٹیفکیشنس کی ہیں. اسی طرح ISO 9001 ہے جو کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے, وہ بھی PSEP کے تھرو کیا ہے ہم نے. تو یہ پروگرامز ہیں گورنمنٹ کے جو سپورٹ کر رہی ہیں وہ اپنا ٹیلنٹ کو نا گروم کرنے کے لیے. بالکل. عثمان مجھے بتائیں جینڈر ڈفرینس ہے کیا, زیادہ لڑکیاں نظر آتی ہیں یا زیادہ لڑکے نظر آتے ہیں سافٹ ویئر میں؟ دیکھیں یہ تو گلوبلی بھی اگر آپ دیکھیں نا, سافٹ ویئر میں اور ٹیک کی کوئی بھی فیلڈ ہو جائے, اس میں آپ کو لڑکیاں بہت کم نظر آئیں گی, ٹھیک ہے. لیکن جو موسٹلی جو سپورٹنگ رولز ہوتے ہیں, جیسے کوالٹی ایشورنس ہو گئی, یا پروڈکٹ مینجمنٹ ہو گئی, یا بزنس انالیسز ہوگی, اس طرح کے رولز میں ہوتا ہے. جو کور پروگرامنگ ہے نا, اس میں تو لڑکیوں کا ریشو بہت کم ہے, ورلڈ وائڈ ہی کم ہے, پاکستان میں نہیں ہے خالی, ورلڈ وائڈ ہی کم ہے بہت. لڑکیوں کو سائنس سے ویسے ہی ڈسکریج کیا جاتا ہے, جب وہ پڑھنا بھی چاہیں تو ان کے ہاتھ میں کوئی کلرفل چیز یا کریٹو چیز پکڑا دیتے ہیں پیرنٹس کے, نہیں تم نے ادھر کیا کرنا. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, پیرنٹس کو لگتا ہے کہ اگر یہ سائنس کی طرف چلے گی, سائنٹسٹ بن گئی, انجینئر بن گئی, تو اس کا رشتہ مشکل سے ہوگا, which to me is very very discouraging and disappointing, but that's the state of affair. کئی دفعہ ہم نے پروگرامز جب کیے ہیں تو یہ چیز ہمارے سامنے آئی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ فیوچر کیا ہے سافٹ ویئر پروڈکٹس کا؟ سافٹ ویئر کا تو فیوچر جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ کووڈ کے دوران ہر چیز ٹرانزیشن ہو گئی ہے آن لائن, ٹھیک ہے. تو فیوچر تو سارے کا سارا IT بیس اور سافٹ ویئر بیسڈ ہی آ رہا ہے. ابھی جو ہے سمپل کوئی بھی بزنس آپ کا وداؤٹ دی ہیلپ آف IT نہیں چل سکتا. تو فیوچر تو برائٹ ہے. اس پہ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. پروگرامز ایسے لائیں جو لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور اویئرنیس ہو. IT کی اویئرنیس ابھی بہت کم ہے, ٹھیک ہے. اسکوپ بہت زیادہ ہے اور اویئرنیس بہت کم ہے. تو اس کے لیے تو میسیو آپ کی اویئرنیس پروگرام. ایڈلٹ لٹریسی اس کی کیسے بہتر کی جا سکتی ہے؟ ہر کوئی یوتھ میں انویسٹ کر رہا ہے, ہر کوئی یوتھ کو سکھا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایڈلٹ لٹریسی ان ٹرمز آف IT یہ بہت بڑا مارکیٹ ہے, اور مجھے پتا ہے بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ پڑھنا نہیں چاہتے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہیں پہ مسئلہ کھڑا ہے. ایڈلٹ لٹریسی کیسے بہتر کی جا سکتی ہے؟ اس پہ میچور لٹریسی پروگرامز, اس پہ جو گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے کہ جس میں پروگرامز آئیں اور وہ اٹریکٹ کریں لوگوں کو, اور خاص طور پہ جو لیس پیڈ جس طرح کے ہوتے ہیں لوگ کافی زیادہ, ان کے لیے بڑا ان کو اس کی طرف رجحان بڑھایا جائے کہ اگر آپ اس کی ٹریننگ لے لیں تو آپ زیادہ کما سکتے ہیں. جاب لیس جو ہے بہت ہیوج مارکیٹ ہے, جاب لیس بہت لوگ ہیں انمپلائڈ, ڈگریز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو وہ ٹریننگ پروگرام کریں. ڈگری ورسز سکلز بھی ایک بڑی بات ہے کہ بڑے لوگ کہہ رہے ہیں ڈگریز کریں یا سکلز کریں, آپ اس کا مختصر سا جواب دیں. اس کا بہت ہی بریف آنسر تو یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں نا لازم اور ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے. ڈگری کے بغیر سکل کچھ نہیں ہے, اور سکل کے بغیر ڈگری کچھ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا آپ نے ایک ٹیکنیشین بننا ہے یا آپ نے انجینئر بننا ہے. وداؤٹ ڈگری تو آپ ٹیکنیشین ہی بنیں گے نا, انجینئر نہیں بن سکتے. یس, کمپاؤنڈر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے, تو وہ ڈگری ڈیفرنس ہے ان دونوں میں نا. اور یہ جو دنیا بھر میں ایک ٹرینڈ ہے نا, اچھا اس نے ہی از اے کالج ڈراپ آؤٹ اور اس نے یہ کھڑا کر دیا, کالج تک تو وہ پہنچا, ہو سکتا ہے 3rd ایئر میں ڈراپ آؤٹ ہوا ہو. تو پلیز تعلیم بہت ضروری ہے, شعور وہی لے کے آتی ہے. اسکل سے صرف اسکل سیکھنے سے آپ جو ہے نا آپ کا گروتھ اسپیکٹرم بہت چھوٹا رہے گا. تھینک یو سو مچ عثمان کہ آپ آج شو میں آئے, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو. اگلے ہفتے ہوگی آپ سے پھر ملاقات ایک نئے ٹاپک پہ اسمارٹ ورلڈ میں. ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز آپ کے سامنے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں ٹویٹر فیڈ پہ پڑھ رہی ہوتی ہوں یا لنکڈ ان پہ پڑھ رہی ہوتی ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بھی بلائیں, اس ٹاپک پہ بھی بات کریں. سو کیپ دا سوشل میڈیا انگیجڈ ود اس, تھرو اس. ہوگی اگلے ہفتے پھر ملاقات. خدا حافظ.